ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ کیا اکٹھے مل کر کھانا یہ حدیث سے یا کسی روایت سے ثابت ہے، کیا واقعی یہ سنت ہے؟ تو اس وقت دوران مطالعہ یہ حدیث میرے سامنے آئی، مناسب سمجھا کہ اس کو ناظرین تک پہنچا دیں تاکہ صحیح علم آپ تک بھی پہنچ جائے۔ تو یہ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے یہ ریاض الصالحین مشہور کتاب ہے امام نووی رحمہ اللہ کی، اور اس میں جو احادیث لکھی گئی ہیں اور بیان کی گئی ہیں ان کا حوالہ اور ریفرنس اس میں موجود ہے۔ تو یہ ایک حدیث اس کتاب کے اندر ہے، اور یہاں عنوان قائم کیا ہے بابو ما یقولہ یفعلہ من یأکل ولا یشبع، کہ جو شخص کھاتا ہو لیکن اس کا پیٹ نہ بھرتا ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے اور کیا پڑھنا چاہیے۔ تو یہ حدیث آئی ہے عن وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا نأکل ولا نشبع۔ یہ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کھاتے ہیں لیکن ہمارا پیٹ نہیں بھرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ قالوا نعم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم شاید علیحدہ علیحدہ کھاتے ہو، الگ الگ ہو کر کھاتے ہو۔ تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ قال فاجتمعوا على طعامكم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ساتھ مل کر کھانا کھایا کرو، مل کر کھانا کھایا کرو۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اور اللہ کا نام لیا کرو، یعنی بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ لیا کرو۔ يُبَارَكُ لَكُمْ فِيهِ، اللہ تعالیٰ تمہارے کھانے میں برکت دے گا۔ اس حدیث کو ابو داود شریف میں روایت کیا ہے، ابو داود شریف کی یہ روایت ہے، اور بھی کتابوں کے یہاں حوالے دیے گئے ہیں، اور گویا کہ یہ مستند حدیث ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اکٹھا مل کر کھانا یہ باعث برکت بھی ہے اور سنت بھی ہے، لہٰذا یہ اس کا ثبوت مل گیا تو آپ تک بھی یہ روایت پہنچ گئی ہے، لہٰذا آپ کو بھی آئندہ اس پر عمل کرنا چاہیے کہ مردوں کو اکٹھے مل کر اور عورتوں کو اکٹھے کھانا کھانا چاہیے، اور گھر میں بھی اگر ہو سکے تو اس کا اہتمام کبھی کبھی کر لینا چاہیے تاکہ اس میں برکت ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔